بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے وہ مسلمان ہے، اور ایز مسلمز واللہ وی شوڈ بی ویری پراؤڈ آف آر ریلیجن، دا وے وی آر کنیکٹیڈ ٹو گاڈ، دا وے اللہ ہیز سینٹ میسنجرز، اور اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا اس بیوٹیفل اسلام کے طریقے پہ. آج جو میں ٹاپک آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، آئی تھنک وہ اس 21st سینچری کی بہت بڑی نیڈ ہے، اور اس کو لوگ بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں غافل ہیں. یعنی دے نو، دے انڈرسٹینڈ، بٹ دا ٹریپس آف شیطان وہ اس پہ ورک نہیں کرتے، اس پہ کام نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثة في قرية ولا بدر لا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان. کوئی بھی تین لوگ صحرا میں یا شہر میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ شیطان ان کو ڈسٹرب نہ کرے، ان کو وسوسے نہ دے، ان کے لیے کام میں انٹرفیئر نہ کرے. یہ پاسبل نہیں ہے، اٹ از نیور ہرڈ آف. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فعلیک بالجماعہ فانما یاکل الذئب القاسیہ، کہ تم پہ لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ جڑے رہو، کیونکہ بھیڑیا اسی کو کھاتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے. یعنی بھیڑیا اسی شیپ کو کھاتا ہے جو اپنے فلاک سے الگ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، دس از امیزنگ حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کے تو الفاظ میریکل ہیں، قد اوتیت جوامع الکلم، آپ کو بڑے پریسائز، بڑے پروفاؤنڈ ورڈنگز عطا کی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مثال دی بھیڑیے کی اور شیپ کی. Now if you look at sheep, it's very beautiful creature, blessed creature, یعنی harmless. اور انسان کی مثال یہاں شیپ کی ہے، اور شیطان کی مثال یہاں پہ ولف کی ہے. تو شیپ فطرتاً انیشلی یعنی بڑی پاک اور صاف ہوتی ہے. تو انسان کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان اسلام پہ، فطرت پہ، پیوریفیکیشن پہ اور پیورٹی پہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس پہ جو ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں وہ اس کو رائٹ لیفٹ کر دیتے ہیں. لیکن شیپ ڈسپائٹ آف اٹس پیورٹی، دس شیپ از سپر اینڈ انکریڈبلی ورنلیبل، بہت فریجائل ہوتی ہے اور آسانی سے وہ بھٹک جاتی ہے، آسانی سے اس کو یعنی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رائٹ. تو سلف صالحین رحمہم اللہ وہ انویژن کرتے تھے اس کو کہ انسان بیچ میں ہے، رب العالمین اس طرف ہے اور الرجیم اس طرف ہے. یعنی انسان از ٹاسڈ between اللہ جل وعلا and الرجیم الشیطان المردود. اگر تو انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے اور اللہ کی پروٹیکشن میں آتا ہے اور اللہ کی حفاظت کرتے ہیں تو اٹس ویری ہارڈ فار دا ولف ٹو گیٹ ہم. بٹ اف اللہ لیوز ہم، یا انسان اللہ کو دھوکہ دے اور اللہ سے دور ہو جائے، تو پھر اٹس ویری ایزی فار دا ولف ٹو گریب ہم. ابن القیم الفوائد میں مینشن کرتے ہیں کہ آپ کی جو اینیمی آپ پہ تب اٹیک کرے گی جب آپ کا گارڈین آپ کے ساتھ نہیں ہے. جب آپ کا گارڈین آپ کے ساتھ ہے تو ہی ول ٹیک کیئر آف یو اینڈ یور اینیمی ول ناٹ بی ایبل ٹو اٹیک یو. اینڈ ہی سیز فلا تظنوا ان الشیطان غلب ولکن الحافظ اعرض. جب تم پھسلتے ہو اور ہارتے ہو اور بھٹکتے ہو تو یاد رکھو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان غالب آ گیا ہے، لیکن الحافظ نے یعنی اللہ جل وعلا نے، پروٹیکٹر نے، وہ دور ہو گیا تم سے، تم اس کی پروٹیکشن میں نہیں رہے. You stray, you left the masjid, you betrayed Allah subhanahu wa ta'ala, you sinned. اصل بات یہ ہے کہ جب ہمارے اندر بغاوت آ جاتی ہے اور رب سے دوری آ جاتی ہے تو پھر اس ولف کے لیے ہمیں پکڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور شیطان کی مثال ولف کی دی، رائٹ. ولف کیسے اٹیک کرتا ہے، کبھی آپ دیکھیں ان کی اسٹریٹجی کو پڑھیں. ولف از ناٹ امپیشنٹ، بڑا صبر والا ہوتا ہے، دن لگا دیتا ہے اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے. اینڈ ولف بڑا اسٹریٹجی ساتھ شکار کرتے ہیں. کبھی آپ یہ ڈاکومنٹریز دیکھیں، یو ول ریئلائز کہ ایک پیک کی فارم میں اسٹریٹجائز کرتے ہیں، سب سے ویکسٹ کو الگ کرتے ہیں اور اس کو تھکا کے یعنی اس کو پکڑ لیتے ہیں. پھر سلولی اینڈ گریجولی اس کا جو پرے ہے وہ قریب آتا ہے اور وہ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا جب یہ ویک ہوگا میں اس کو پکڑ لوں گا. یا وہ اپنے پرے کے قریب جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے ہینڈز ڈسٹینس میں آ جاتا ہے. اور شیطان کی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ آپ کو سنف کرتا ہے، وہ آپ کی ویکنس جانتا ہے.
یعنی لٹرلی وہ آپ کا نا پرسنالٹی ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی ٹائپ کون سی ہے. اف یو آر اسٹرکٹ، اگر آپ میں غصہ ہے، اگر آپ اسٹرکٹنس ہے، تو پھر آپ کو وہ ایسے فتنوں میں انوالو کرتا ہے جس میں اسٹرکٹنس چاہیے ہوتی ہے، تکفیر، خروج، انوویشن، بدعات میں، ایگزیجریشن میں انوالو کر دینا. But if he sniffs you that you're a lazy person and you're lethargic and you procrastinate, then he'll make you lazy in salah, lazy in صدقہ. ابھی تم نے بہت اچھی طرح اسکروٹنی نہیں کی اس فیملی کے بارے میں، اس بیوہ کے بارے میں، ابھی نہ خرچ کرو. ابھی آئی تھنک ہی از ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو اسپینڈ. میرے خیال میں سے بہتر انسان بھی ہوگا جس پہ خرچ کرنا چاہیے. اینڈ یو نو ڈیلیز اینڈ ڈیلیز. سو شیطان، اس کا بہت ایکسپیرینس ہے. ہی از ٹرپل PhD ان ہیومن سائیکالوجی اینڈ سائنسز والعیاذ باللہ. اینڈ ہی نوز کہ انسان کس طرح سے گمراہ ہو سکتا ہے. اس کا سالوں کا، صدیوں کا ایکسپیرینس ہے. اور قرآن میں یہی الفاظ شیطان کے بھی ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. لاقعدن، میں ان کی طاق میں بیٹھوں گا، میں ان پہ ایمبوش لگاؤں گا، میں ان کا ویٹ کروں گا. اور شیطان یعنی اتنا برا دشمن ہے کہ جو ہمیں تو دیکھ سکتا ہے بٹ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. ہمیں تو مس کر سکتا ہے، ہم اسے مس نہیں کر سکتے. ہمیں وہ ہر طرح سے وہ گھیرے میں رکھا ہوا ہے بٹ ہم بہت ناواقف ہیں اس کے ٹریپ سے. اور بلکہ ہمارے خون میں دوڑتا ہے. ان الشیطان یجری من بنی آدم مجری الدم. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے خون میں، تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. سو اور محنتی بہت ہے. نو ہالیڈیز اینڈ ہی از ہارڈ ورکنگ. تو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم نے اس برے دشمن کو بڑا ایزی لیا ہوا ہے. اور شیطان کا آپ وہ دیکھیں، جب اس نے سجدے سے انکار کیا اور پھر یہ کہا انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اور پھر کہا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یعنی پہلا سٹیپ اس نے ریفیوز کیا سجدے سے، دوسرا سٹیپ کہا میں بہتر ہوں، اور تیسرا سٹیپ بلیم کرنا شروع کر دیا، جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا. اور انسان کو بھی یہی اس پٹری پہ چڑھاتا ہے کہ پہلے انکار کرو اللہ کا، اور پھر کہو کہ نہیں میں تو بڑا نیک اور خیر والا انسان ہوں، اور پھر اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرو. دیکھ رہا ہوں بے شک میری شادی نہیں ہوئی بھی، فتنے اتنے زیادہ ہیں، جسٹیفائی آئی ہیو مائی ریزنس ٹو ڈو سنس، بلیمنگ اللہ کہ اللہ تو نے میرے لیے یہی راستہ چھوڑا ہے. یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ will never put a Muslim in a situation where حرام is the only option. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف حرام ہی آپشن رہ جائے اس کے پاس. ملٹیپل آپشنز ہوتی ہیں انسان حلال کی جس سے وہ بچ سکے اور حرام سے وہ بچ سکے. تو شیطان سبحان اللہ he knows you more than you know yourself. He studies you more than you study yourself. اور ٹیکنالوجی کا بہت شکریہ کہ اس نے ہمیں اپنے آپ سے ہی جدا کیا ہوا ہے. سو one of the traps of shaitan is this screen technology. I'm not saying اس کے فائدے نہیں ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. میں جو آپ سے بات کر پا رہا ہوں، جو thousands of kilometers دور سے لوگ ہمیں سن پا رہے ہیں، اس کا الحمدللہ ٹیکنالوجی. بٹ سوال یہ ہے کہ میں اپنے لیے ٹیکنالوجی کو کس طرح یوز کر رہا ہوں. Am I letting it humiliate myself اپنا ٹائم ضائع کرنے میں؟ کیونکہ اس کے سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے پیچھے اٹینشن ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں. دے وانٹ ٹو گریب یور اٹینشن. ایک نائیو سا مسلمان وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا پائے گا اگینسٹ 50 اٹینشن ایکسپرٹس جو کہ آپ کی سائیکالوجی کو جانتے ہیں اینڈ نو ہاؤ ٹو اٹریکٹ اے پرسنز اٹینشن. ہک کیا ہوتا ہے، ہنی پاٹ کیسے ہم نے کریٹ کرنا ہے، اس کو اپنے پاس کیسے ہمیں لے کے آنا ہے. اینڈ ایون آپ کے پیٹرنز نوٹ کرتا ہے کہ آپ جس ریل پہ یا جس شارٹ پہ تھوڑا سا زیادہ رکے ہیں، وہ آپ نے جنرل باقی ریل سے زیادہ دیکھی ہے، same reels will be shown to you, same طرح کا stuff will be shown to you. ایون آپ کی آواز نوٹ کر رہی ہے، آپ کی باتیں نوٹ کر رہی ہے، ہر چیز ہماری سن رہا ہے، بٹ صرف رسپونڈ کب کرتا ہے جب ہم ہی سیری بولتے ہیں. سو دو ہی انڈسٹریز ہیں جو کہ اپنے کسٹمرز کو یوزرز بولتی ہیں، ایک ڈرگ انڈسٹری اور ایک سوشل میڈیا انڈسٹری. باقی ہر انڈسٹری اپنے کسٹمرز بولتی ہے. سو ڈونٹ لیٹ دس سیل فون ماسٹر یو، بیکاز اے ماسٹر چوزز اینڈ اے سلیو اوبیز. اور جو چیز ہماری پاکٹس میں پڑی ہوئی ہے، دس از کاسٹنگ اس آر لائف. میں بتا رہا ہوں آپ کو، اتنا یہ لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہی ہے کہ حد سے بھی زیادہ. یعنی پیپل آر یوزنگ انسٹاگرام ان دا مسجد. یعنی
اچھا جو لوگ بہت ڈیفینسو ہو رہے ہوں گے نا سب کچھ سن کے کہ تو ابھی تھوڑا سا اوور دا بورڈ جا رہے ہیں، پرابلی آپ تھوڑا سا زیادہ بیش کریں سوشل میڈیا کے فائدے، نو ڈاؤٹ فائدے بہت زیادہ ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے اس سب سسٹم کیسے ڈیزائن ہونا، ٹھیک ہو گیا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پلانڈ ایفرٹ نہیں ہے جسٹ ٹو، بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے کوئی سسٹم بنانا ہوتا نا لوگوں کو کنٹرول کرنے کا اور جنریشنز کو تباہ کرنے کا، تو میں یہی سسٹم بناتا. Legally imposing kids to be away from their parents around 40 hours in 5 days. schools میں ان کو بھیجتا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس وہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں میرے سے زیادہ، یعنی سبحان اللہ. اور میں جو کہ مجھے 1 یا 2 گھنٹے ملتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، مجھے بھی یعنی ایک ٹائی اور کوٹ میں انہوں نے انوالو کر کے ایک کارپوریٹ سلیو بنا دیا ہے. تو جو 1-2 گھنٹے ملتے ہیں مجھے، وہ بھی میں کس چیز پہ اسپینڈ کر رہا ہوں؟ سوشل میڈیا پہ. کین وی افورڈ دیٹ؟ اور ایون اللہ کے ساتھ جو انسان کا ریلیشن ہے وہ کتنا تباہ ہو جاتا ہے. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ جب بھی میں نماز شروع کرتا ہوں مجھے وسوسے آتے ہیں، مجھے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈفرینٹ تھاٹس آتی ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ذاک شیطان یقال له خنزب، یہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے. یعنی اس کی جو جے ڈی ہے، اس کی اسپیشلائزیشن ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کو نماز میں کیا خیالات دلوانا. تو خشوع ان صلاح اور خشوع ان جنرل لائف از ناٹ لائک اے وائی فائی کہ جس میں آپ اللہ اکبر کریں اور آپ کا اچانک سے وائی فائی آپ کے کنیکٹ ہو جائے، خشوع یو آر ڈن. نو نو نو، خشوع رادر آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ اٹس لائک اے سیلنگ فین، کہ جب یہ بٹن آن ہوتا ہے تو اٹ ٹیکس ٹائم ڈیولپ ہونے میں، اور جب یہ آف ہوتا ہے تو اٹ ٹیکس ٹائم ٹو اسٹاپ، رائٹ. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہماری زندگی میں یہ سیلنگ فین کی طرح بہت کچھ چل رہا ہے اور ہم جیسی نماز میں آئیں اور یہ اچانک سے رک جائے. نو، اٹ ٹیکس ٹائم ٹو اسٹاپ. آپ جو سارے جس سب سے گزر رہے تھے نماز میں اچانک سے آپ آ گئے اور اب شروع کر دی تو آپ کو سارے وہ خیالات آئیں گے. اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز سے پہلے آؤ، ٹائم اسپینڈ کرو مسجد میں، دعا کرو. الدعاء بین الاذان والاقامہ لا یرد، اذان اقامت بیچ میں دعا رد نہیں کی جاتی. سنت اور نوافل اس لیے تاکہ ہم اس سیلنگ فین کو روکیں اور خشوع کا سیلنگ فین آن کریں تاکہ ایک مومنٹم بنے. سبحان اللہ، لوگوں کی تو اتنا شارٹ ٹرم میموری لاس سے گزرے ہیں کہ 4 تک کی کاؤنٹنگ لوگوں کو بھول گئی ہے. 4 رکعتیں ہوتی ہیں نماز کی اور ان کو نماز کی رکعتیں یاد نہیں کہ 3 ہیں یا 4 ہیں یا 2 ہیں، کتنی ہوگی. سو مائی ایڈوائز ٹو یو گائز از اینڈ فار مائی سیلف ایز ویل، جب بھی مسجد جائیں اپنے فون کو یا گھر چھوڑ کے یا گاڑی میں چھوڑ کے جائیں. ڈونٹ ٹیک یور فون ان سائڈ دا ماسک. اف یو ہیو ٹو، اگر آپ نے اس پہ قرآن پڑھنا ہے یا کوئی اگر امپورٹنٹ کوئی مراجعہ کرنا ہے قرآن کا تو ٹیک اٹ، بٹ ٹرن آف آل دا نوٹیفیکیشنز. فوکس موڈ آن کر لیں تاکہ آپ کو تنگ نہ کرے اور آپ وہی کام کریں جس کے لیے آپ آئے ہیں. دا بیسٹ از ٹو لیو دا فون ان دا کار. سو یہ جو کول بنایا گیا نا، بی بزی آل دا ٹائم، یعنی لوگ بزی ڈو نتھنگ والا جو کانسیپٹ ہے، اینڈ ہر کوئی فون کو یوز کر رہا ہے، یعنی پورٹرینگ این امیج کہ وی آر بزی، وی آر، دس از اے بیڈ امیج. یہ سولیٹیوڈ کا بھوت سوار ہے نا ہمارے اوپر کہ بورڈم کا بھوت سوار ہے، نا ایسے نکلیں. رادر کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کم بزی ہوتے ہیں. دوز ہو ہیو ٹائم فار دیم سیلوز، فار دیئر فیملیز، فار دیئر لائف ٹو تھنک، جو غور و فکر اور تدبر والے لوگ ہوتے ہیں. قرآن ان کو پریز کرتا ہے. اللہ کے نبی غار حرا میں جا کے صرف سائٹ سینگ نہیں کرتے تھے. بہت سارے انبیاء نے وقت اکیلے گزارا. کیوں؟ سولیٹیوڈ. بہت سارے خیالات آتے ہیں، بہت سارے تھاٹس آتی ہیں، بہت سارے انسان اپنی اصلاح کرتا ہے کہ یار وہ بات ٹھیک نہیں تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنا محاسبہ، ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے انسان کی. اور اس لیے تو اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو شیپرڈز بنایا، کیونکہ جو بھیڑ کو یعنی ٹیم کرنا ہے اور جو چرواہا ہے، اٹس اے ویری لونلی جاب. ساری بھیڑیں اور آپ اکیلے ہیں اور آپ کی رسپانسبلٹی پہ ہے وہ، اینڈ یو گیٹ ٹائم ٹو تھنک. اور آپ کو ڈینجر کو بھی پہلے اینٹیسپیٹ کرنا ہے ان بھیڑوں سے پہلے، اور آپ کو ان کو مینیج کرنا ہے. یعنی سبحان اللہ، ڈفرنٹ کوالٹیز، رائٹ. سو وین ایور یو آر الون تھنک اباؤٹ، ڈونٹ یوز دس. ایون ڈرائیونگ الون از ویری گڈ ایکٹیویٹی. آج کل تو مجھے ایک ٹریفک پولیس والے بتا رہے تھے کہ تو ہاں بھائی میکسیمم جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس کی ایک ریزن ہے، وہی ہے، وہ تنگ آ کے بتا رہے تھے مجھے. ہی واز این آفیسر اینڈ ہی واز ٹیلنگ می دا اسٹیٹس. سو ڈرائیو وداؤٹ یوزنگ دس اینڈ تھنک، پونڈر اپون دا پرپز آف یور لائف. So the part of knowing the road is knowing the dangers on the road, right? آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو جب تک نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ایشوز ہیں، وہاں پہ برف بھی ہو سکتی ہے راستے میں، مجھے چینج چاہیے ہوں گی ٹائرس کے لیے، وہاں پہ فار ایگزامپل وہ کچھ ایسے ٹرنز بھی ہیں وہاں پہ میری گاڑی جا سکتی ہے نہیں جا سکتی XYZ.
تو یہ جو جنت کا راستہ ہے نا اس میں کچھ ڈینجرز بھی ہیں. شیطان نے ڈفرینٹ ایمبوشز لگائے ہوئے ہیں, اور کبھی کبھی شیطان آپ کو ایسے جگہ سے آپ کو وار کرتا ہے, آپ سے حملہ کرتا ہے آپ کے اوپر, آپ امیجن نہیں کر سکتے. اینڈ یو نو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی دنیا کو ٹیسٹ بنایا ہے. اللہ ٹیسٹ یو ایز ویل. اللہ سبحانہ تعالیٰ ول پٹ این اپرچونیٹی ٹو سن ان فرنٹ آف یو جسٹ ٹو ٹیسٹ یو کہ تم کتنے سچے ہو کتنے جھوٹے ہو. آپ کہیں بھی ہوں گے اور کوئی گناہ کی مہلت سامنے آ جائے گی, اگر آپ اپنے آپ کو گیو اپ کر دیتے ہیں تو آپ پھر یعنی جنت کے وہ لیولز اچیو نہیں کر پائیں گے, یا پرابلی جنت پہ انٹری ہماری کوشچنیبل ہو جائے گی. سو آلویز تھنک آف اینی ٹیمپٹیشن اینڈ ڈیزائر جو پہ سامنے آتی ہے کہ دیکھو سبحان اللہ میں اچانک سے یہ گناہ میرے سامنے آ گیا, یا اللہ نے میرے سامنے ایک اپرچونیٹی بھیجی ہے تاکہ مجھے وہ ٹیسٹ کرے کہ میں پھسلتا ہوں یا فرم رہتا ہوں. نیور انڈر اسٹیمیٹ یور اینیمی. شیطان کین سی اس اینڈ وی کینٹ سی ہم. وہ خون کی طرح دوڑتا ہے ہمارے اندر. سو قرآن وارنز اس فرام آور ریئل اینیمی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھو, اس کو بناؤ. وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. اس نے وعدہ کیا ہے, قال فبعزتک, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ تیری عزت کی قسم, لاغوینہم اجمعین, میں سب کو گمراہ کرنا چاہوں گا. اور وہ کرے گا میکسیمم کو, ایکسیپٹ اے فیو جو اللہ کے لائز سلیوز ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اس کے فٹ اسٹیپس کو فالو نہیں کرنا جو وہ کرتا رہے نا. اچھا ایک عجیب بات آپ سے شیئر کروں میں, وہ یہ کہ شیطان وانٹس ٹو کنونس یو آن سم تھنگ جس کے اوپر وہ خود کنونس نہیں ہے. یعنی عجیب, شیطان نے جب اللہ کا انکار کیا اور وہ مردود ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اس ساری بغاوت کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ کہ تو مجھے مہلت دے دے, مجھے تھوڑی سی قیامت کے دن تک مہلت دے دے. رائٹ, اللہ تعالیٰ نے کہا انک من المنذرین, تم ان میں سے جو مہلت دی گئی ہے. تو اس سب گناہوں کے بعد اور انکار کرنے کے بعد اس نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی اور مایوسی نہیں اختیار کی, بٹ مجھے اور آپ کو وہ کنونس کرنا چاہتا ہے کہ اللہ سے مایوس ہو جاؤ کیونکہ تم تو بہت آگے بڑھ چکے ہو. سو ہی وانٹس یو اینڈ می ٹو کنونس آن سم تھنگ ہی ہمسیلف از ناٹ کنونسڈ آن. اس کو ہی پتہ ہے کہ مجھے پکارنا تو اللہ سے ہی پکارنا ہے, اور اللہ سے دعا کرنا وہ قبول بھی کرے گا, لیکن وہ مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ تو نے تو بڑے گناہ کر لیے یار, اب تو واپس نہیں جا سکتا, اب تجھے کس منہ سے اللہ کے سامنے جائے گا. تم نے تو آج فجر کی نماز نہیں پڑھی تو چھوڑو, کیا زہر کی نماز پڑھنی, اور زہر کی بات کہتا اب تو نے فجر زہر نہیں پڑھی, اب کیا اثر کی نماز پڑھنی. تو اس طرح سے میں نا امید کرتا ہے. نو 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 نو, آپ جب بھی شیطان آپ کو گناہ فحاشی کا حکم دے تو اس کا اینٹیڈوٹ اختیار کریں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے. سو اسٹک آن ٹو دا صلاح. سو ایوری ون ہیز ڈفرینٹ پرابلمس. میری پرابلم آپ سے ڈفرینٹ ہوگی, آپ کی مجھ سے ڈفرینٹ ہے. رائٹ, میک اے پلان ٹو گیٹ اوے فرام دیٹ. یو نو کون سے پیٹرنز ہوتے ہیں آپ سے وہ گناہ ہوتا ہے, اور یہ ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ ہو چکا وہ پیٹرن, اینڈ یو ایگزیکٹلی نو دیٹ. اینڈ جب آپ اس پیٹرن پہ چلتے بھی ہیں, یو نو کہ میں اب اس پیٹرن پہ چل پڑا ہوں, شاید مجھ سے گناہ ہو جائے, بٹ وائی ڈو وی جسٹ بریک اٹ, جسٹ بریک دا پیٹرن فرام دیئر. جس میں نے کہا اللہ ول نیور پٹ یو ان اے سچویشن ویئر حرام از دا اونلی آپشن. سو میک اللہ یور پرائرٹی. اور یاد رکھیں قیامت کے دن شیطان خود اللہ کے سامنے کہے گا اور ہمارے سامنے بھی کہے گا, اور یعنی قرآن میں آتا ہے, بڑی کمال کی آیت ہے, وقال الشیطان لما قضی الامر. جب تمام معاملات ہو جائیں گے نا تو کہے گا کہ ان اللہ وعدتکم وعد الحق, اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا جو حق تھا, اور یاد رکھو میرے فالوورز, ووعدتکم فاخلفتم, میں نے تم سے ایک وعدہ کیا, لمبی ہوپس, زیادہ پیسے کمانے کی لالچ, فلاں فلاں کی محبت کی لالچ, فلاں فلاں, تو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا, میں نے اس وعدے کو, وہ میرا جھوٹا وعدہ تھا. وما کان لی علیکم من سلطان, لیکن یاد رکھو میں تمہیں پکڑ کے نہیں جاتا تھا, تم خود جاتے تھے وہاں پہ, تم خود کال کرتے کہ ہاں یار مجھے پک کر لے, ہاں تو ہم کب مل رہے ہیں, ہاں فلاں چیز لیا میرے پاس, وہ پیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو تم نے خود وہ کام کیا, میں نے صرف تمہیں آئیڈیاز دیے. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, تمہیں میں نے صرف پکارا اور تم نے میری پکار کا جواب دیا, میں نے اذان دی تمہیں اور تم نے میری اذان پہ چل پڑے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, تو آج پلیز مجھے ذلیل نہ کرو, مجھے بیش نہ کرو, مجھے کرس نہ کرو, آج تم سب اپنے آپ کو کرس کرو. آج اپنے آپ کو جتنا برا بھلا کہہ سکتے ہو کہو, کیونکہ اب تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے اور تم بھی وہاں جا رہے ہو جہاں میں نے جانا تھا, اور یہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, اور تمہیں آج میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تم میرے بہکاوے میں آ گئے. ہاں کچھ لوگ تھے جو نہیں آئے تھے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, کچھ بڑے بڑے لوگ تھے جو موسٹ انٹیلیجنٹ تھے, جن کو پتہ تھا, جنہوں نے نالج گین کیا اور اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنایا. لیکن تم لوگ آ گئے تو اپنے آپ کو بلیم کرو. تو کیا کریں, اس سب کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ ابن القیم کہتے ہیں کہ
اگر آپ نے ایک جگہ سے کراس کرنا ہو اور وہاں کتا کھڑا ہوا سامنے, ہاؤ ڈو یو کنٹرول دیٹ ڈاگ؟ ڈیفینیٹلی یو وڈ کال دا ماسٹر آف دا ڈاگ کہ ایکسکیوز می, مجھے یہاں سے گزرنا ہے, آپ کا ڈاگ ہے یہاں پہ کھڑا ہے, مجھ پہ بارک کر رہا ہے, مجھ پہ بھونک رہا ہے, تو اس کو پلیز ٹیک کیئر آف ہم. سو اگر ماسٹر اس کو روک لے گا اور پٹا ڈال کے پیچھے کر لے گا تو یو ول کراس اٹ, ادروائز دیر از نو آپشن, رائٹ؟ سو ہم نے کہ جنت میں جانا ہے اور راستے میں شیطان کے ٹریپس ہیں, تو ہمیں اللہ کی پروٹیکشن میں آنا ہے. شیطان کے ماسٹر کو, جو رب العالمین ہے, جو کریٹر ہے انسان اور جنات کا, اس سے درخواست کرنے کہ اللہ اس کے فتنوں سے بچانا, اس کے چالوں سے بچانا. سیک ہز ماسٹرز پروٹیکشن, جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کریٹر جو ہے سب کا. تو فلا تظنوا ان الشیطان غلب ولکن الحافظ احرز. کبھی یہ گمان نہ کریں کہ شیطان غالب آ جاتا ہے یا کامیاب ہو جاتا ہے, لیکن جو الحافظ ہے, جو اللہ کی ذات ہے, پروٹیکٹر ہے, ہم نے اس کو دھوکہ دیا تو اس نے پھر ہمیں چھوڑ دیا. تو یہ دعائیں کثرت سے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ قرآن ہے. یا اللہ مجھے شیطان کے فتنے سے, مصیبتوں سے, آفات سے بچا اور ہمیں دین پہ قائم رکھ. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے بہت امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں سے شامل کر لیں گے برحمتک و بجودک یا اکرم الاکرمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.